میں ہوں عالیہ، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز. آپ سب کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتی ہوں. گیم پلان بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور گیم پلان یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے آرمی چیف کو اور جو اتھارٹیز ہیں ان کو مجبور کیا جائے، ان پر اتنا پریشر ڈالا جائے کہ وہ اس بات پر مجبور ہو جائیں کہ ارلیسٹ الیکشن ہوں اور وہ الیکشن جون جولائی میں ہو جائیں اور اس کے بعد عمران خان وزیر اعظم بن جائے اور اس حکومت کو گرا دیا جائے. اب اس گیم پلان کے حصے میں اس کو اچیو کرنے کے لیے بہت سے ایکشنز ہیں جو کہ کرنے پڑتے ہیں. آبویسلی آپ نے جب کوئی ٹارگٹ اچیو کرنا ہو اور کوئی ایسی بساط بچھی ہوئی ہو شطرنج کی کہ جس کے اوپر اتنے مہرے ہوں اور اتنے چالیں چلنے والے ہوں اور بادشاہ اور کنگ کوئین سے لے کر سب آپ جانتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں آپ کو ایسے مہروں کو بھی چلانا پڑتا ہے، ان کو ایک گیم پلان دیا جاتا ہے. تو ہمیں آج کل اس طرح کے مہرے بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں. اچھا، اب میں دیکھ رہی تھی اسی سچویشن میں بہت سی آڈیوز اور ویڈیوز بھی وائرل ہو رہی ہیں. تو کافی لوگوں نے کہا مجھے کہ جی وہ ایک آڈیو وائرل ہوئی ہے تو اس کے اوپر آپ کیوں نہیں بات کر رہی. تو دیکھیے، ایک آڈیو بالکل ٹھیک ہے، وائرل کی گئی ہے، ہوئی نہیں ہے، وائرل کی گئی ہے اور وہ انہی صاحب نے وائرل کی ہے کہ جن کی وہ آڈیو ہے. ٹھیک ہے، اب ظاہر ہے کہ وہ یہ بتایا ہوگا انہوں نے کہ کس طریقے سے ان کی آڈیو لیک ہوئی، لیکن وہ والی آڈیو جو ہے وہ وائرل ہو چکی ہے اور اس میں وہ ایک فوج کی اتھارٹی کو اور اس طریقے سے بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس میں کہہ رہے ہیں کہ فوج نے مجھے دھمکیاں دی ہیں، اس فوجی نے مجھے دھمکیاں دی ہیں، مجھے اکسایا گیا ہے، کیا کر لیں گے آپ لوگ میرے ساتھ، مجھے مار ہی دیں گے نا، آ جائیں، میں آپ کی بھی سننے والا نہیں. مطلب یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر میں عمران کی سپورٹ میں ہوں اور میں عمران کے ساتھ ہوں تو آپ لوگ مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں اور مجھے دھمکا رہے ہیں تو میں تو یہ نہیں سنوں گا، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی ساری چیزیں. میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ شہر آسیب میں آنکھیں ہی نہیں ہیں کافی، الٹا لٹکو گے تو سیدھا دکھائی دے گا. ویسے تو اس بات پہ فوراً یقین آ جانا چاہیے کہ اس میں ایسی کیا بات ہے، ہو سکتا ہے کسی کو دھمکی دی گئی ہو جو اس وقت سچویشن چل رہی ہے. لیکن یقین اس لیے نہیں آتا کہ یہ تمام لوگ یہ وہی ہیں جو اب سے کچھ عرصہ پہلے تک فوج کے جگر جانی تھے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے آنکھ کا تارا تھے اور اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہونے کی بنا پر یہ ایسے تمام صحافیوں کو بڑی دھمکیاں بھی لگاتے تھے، ان کو برا بھلا بھی کہتے تھے، ان کو پتہ نہیں کیا کیا جو منہ میں آ جاتا تھا کہہ دیتے تھے، جو کہ ہمیشہ سے یا تو نیوٹرل ہیں یا پھر یہ کہ وہ ایک اپنی ایسی سائڈ رکھتے ہیں کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں سول سپریمیسی جو ہے ہم اسی کے ساتھ چلیں گے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی بہت ساری باتیں. ایسے تمام لوگوں کو انہوں نے ٹھوک بجا کے جسے کہتے ہیں نا ان پہ تنقید کی ہوئی ہے. لیکن اب وہی جو اسٹیبلشمنٹ کے آنکھ کے تارے کبھی ہوا کرتے تھے، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیں دھمکیاں دے رہی ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ یقین آپ کو کیسے آئے گا؟ پھر آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو گیم پلان ہے وہ اچیو کرنے کے لیے کہ آپ نے الیکشن جون جولائی میں ہر صورت کروانے ہیں اور خان صاحب یہ جو ہے گیم اپنی طرف پلٹنا چاہتے ہیں اور اس میں جو ان کے سپورٹرز ہیں وہ ان کو بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور یہ سب کرنے کے لیے کہ کون سی پوسٹنگ کہاں پر ہو، کس کو کہاں پر ٹرانسفر کیا جائے، کس کو کہاں پر نہ ٹرانسفر کیا جائے، تو اس کے لیے پورا ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے جس میں نے آپ کو کہا کہ شطرنج کی بساط پر مہرے بھی ہوتے ہیں، سب بہت ساری وہ ہوتے ہیں جس میں پلے کیا جاتا ہے، تو اس میں پریشر ڈالنے کے لیے ایسی بہت ساری چیزیں سامنے آتی رہیں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے کوئی جرنلسٹ اٹھ کر اگر یہ کہیں کہ ان کے خلاف جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ یہ کر رہی ہے، ان کو دھمکیاں دے رہی ہے اور فوج جو ان کے خلاف یہ کر رہی ہے، تو وہ ان کے کوئی جو پس منظر ہے، ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ سامنے ایسا ہونا چاہیے کہ ہاں ان کے خلاف بات کی جا سکتی ہے، ان کے ساتھ ایسا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے گڈ بکس میں نہیں رہے یا وہ آنکھ کا تارا نہیں رہے، یا انہوں نے کبھی بھی اس طریقے سے اپنا نیریٹو نہیں رکھا کہ وہ پرو اسٹیبلشمنٹ نظر آئیں یا وہ ہمیشہ سے ان کے بڑے سگے ہوں. تو ایسے اگر کوئی جرنلسٹ ایسا کرتا ہے کہ جو ہمیشہ ہی عطاب کا شکار ہو اور وہ یہ کہے کہ تو اس کو تو مانی جائے گی کہ ہاں بھائی اس کے ساتھ تو ہوا ہوگا ایسا، ایسے لوگوں کی بات ہم کیسے مان لیں؟ وہ تو صاف پتہ چل رہا ہے، میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ یہ گیم پلان ہے. ٹھیک ہے، تو اس گیم پلان میں ابھی پتہ نہیں کتنی آڈیوز وائرل ہوں گی، ابھی پتہ نہیں کتنی ویڈیوز وائرل ہوں گی، تو دیکھتے جائیے بس. ایک طرف جہاں یہ بات ہے تو دوسری بات میں جس پہ کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ عامر لیاقت حسین اور ان کی تیسری اہلیہ جنہوں نے ان سے خلا کا دعویٰ کر دیا اور وہ ان سے ڈائیورس لینا چاہ رہی ہیں اور وہ ان کو چھوڑنا چاہ رہی ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے اس کے اوپر پورا اپنا وہ کیس فائل کر دیا. وہ سامنے آپ کے ہے یہ ڈاکیومنٹ، اس میں جو کچھ لکھا ہے اور جو بھی اس سے پہلے میں نے جب بات کی تھی تو اس وقت تک یہ ساری تفصیلات سامنے آئی تھی. صرف یہ خبر آئی تھی کہ کچھ ایسی خبر آ رہی ہے کہ اب وہ بھی ختم ہو رہی ہے شادی. تو میں نے یہ کہا کہ اتنی جلدی اگر ختم ہو رہی ہے تو یہ تو خاتون کو ایسے نہیں کرنا چاہیے، یہ تو غلط بات ہے، کیونکہ اسی وقت بس صرف یہ پتہ چلا تھا کہ انہوں نے 11 کروڑ ان کو کہا ہے کہ وہ انہوں نے ان کو دینے ہیں. تو میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ کہیں پیسے کے لیے تو نہیں سب کچھ کیا گیا، لیکن
ایسا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو اب ساری تفصیلات سامنے آ رہی ہیں اس کے مطابق جو اس میں سب سے بری بات ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ عامر لیاقت حسین نے اپنی تیسری وائف کی ایک آڈیو، واٹس ایپ آڈیو لیک کر دی ہے اور باقاعدہ اس کو اپنے ٹویٹر پہ لگایا اور اس کو انہوں نے اپنے انسٹاگرام پہ لگا دیا ہے. اور جو انہوں نے آڈیو وائرل کی ہے وہ ان کی سابقہ وائف کی وہ آڈیو ہے جس میں وہ کچھ لوگوں سے ایسی بات کر رہی ہیں جو ان کو نہیں وائرل کرنی چاہیے تھی. میں اب کس طریقے سے آپ کو یہ بتاؤں، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی. یعنی وہ کچھ کلائنٹ سے کچھ اس طرح سے بات کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں. وہ انہوں نے یہ لفظ خود بھی استعمال کیا ہے، اس لیے میں آپ کو صرف یہ لفظ کہہ رہی ہوں، ورنہ شاید میں یہ لفظ بھی نہ بولتی. انہوں نے اپنی اس آڈیو میں یہ لفظ کلائنٹس استعمال بھی کیا ہے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کس قسم کی آڈیو ہو سکتی ہے. دیکھیے، لیکن اس کے اوپر عامر لیاقت حسین نے جب یہ کیا تو انہوں نے کس لیے کی یہ آڈیو لیک؟ ان کی اس لیے کی کہ وہ ہمدردی سمیٹ سکیں اور وہ بتا سکیں کہ اس کا تو کردار برا ہے، یہ تو ہے ہی بد کردار، اور اس لیے جو ہے میں نے اس کو چھوڑا ہے. آپ کو اس وقت یہ بات یاد آئی جب ان کی طرف سے آپ کے اوپر مقدمہ کر دیا گیا کہ وہ آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. اس کے بعد آپ کو یہ یاد آئی اور آپ کو یہ آڈیو ملی اور آپ نے لیک کی کہ یہ تو پہلے یہ تھیں، یا آپ کے ہوتے ہوئے بھی وٹ ایور جو بھی ہے ہم نہیں جانتے. تو اس کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ جتنے بھی سینکڑوں لوگوں نے لکھا ہے اور جتنے بھی لوگوں نے لکھا ہے ان کو انتہائی شدید طریقے سے ان کے اوپر تنقید کی ہے، ان کو بہت برا بھلا کہا ہے، گالیاں دی گئی ہیں اور کہا گیا ہے کہ آپ کو شرم آنی چاہیے عامر لیاقت حسین. کیونکہ مجھے تو میں آپ کو بتاؤں وہ آڈیو سن کے بندہ انسان جو ہے وہ سیڈ ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہے. یعنی کہ ایک لڑکی کو ایسا کرنا پڑ رہا ہے اپنا پیٹ پالنے کے لیے، اپنے گھر والوں کا وٹ ایور جو بھی ہے. وہ بڑی سیڈ سچویشن ہے. مجھے نہیں پتا بہت سے لوگ اس کو اپنے طور پر لیں گے، لیکن آپ یقین جانیے وہ والی آڈیو سن کے انسان وہ ہو جاتا ہے. ایک تو اس بات پر غصہ آتا ہے کہ ایک ایسے آدمی نے وہ آڈیو وائرل کی ہے جو ابھی ایک دن پہلے تک اس کا ہسبینڈ تھا اور اس وقت بھی اس کو پتا ہوگا، اور میرا تو یہ خیال ہے کہ شادی کرتے وقت بھی ان کو یہ پتا ہوگا سب کچھ. پھر بھی آپ نے شادی کی اور پھر اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اپنے آپ کو سیدہ کہتی ہے جبکہ یہ تو ہے نہیں. تو اس کے اوپر بھی ان کے اوپر خوب تنقید کی گئی ہے کہ سیدہ اس نے تو کبھی نہیں کہا اپنے آپ کو، یہ تو آپ نے کہا اس کو سیدہ بنا کے. بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے یہ. بہت بری بات ہے کہ آپ کسی خاتون کی اس طریقے سے جو ہے وہ کریکٹر اسیسینیشن کریں، اس کی آپ آڈیو اس طرح ڈال دیں. بھائی اس نے جو سب کچھ کہا آپ اس کے اوپر اپنے منہ سے جو مرضی اس کو کہہ دیتے. آپ کہتے ہیں یہ تو یہ ہے، اس کا کردار یہ، آپ آڈیوز کی لکھ کر رہے ہیں. یہ ویسے آج کل کے دور میں بڑا ہی ایک آسان طریقہ ہو گیا دوسرے کو وہ کرنا. تو یہ بس یہی ہے، آڈیو اور ویڈیوز کا چکر چل رہا ہے. لیکن میں اس پہ بہت زیادہ کنڈیم کرتی ہوں اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ کس کی غلطی اگر ہم یہ کرنے بیٹھیں گے، جس کی بھی غلطی ہو. لیکن جو کچھ اب تک ہو چکا ہے اس میں جو مرد ہے، جو عامر لیاقت حسین ہے، ان کی بہت بڑی غلطی ہے. ہر چیز کے ذمہ دار وہی نظر آ رہے ہیں اور وہ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو جس سے آپ نے شادی کی وہ آپ سے آدھی عمر کی، اس کے بعد آپ کی یہ تیسری شادی ہے اور پھر ابھی 3 مہینے گزرے ہیں اور جو کچھ انہوں نے بتایا، انہوں نے جو اپنا بیان دیا اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ان کو بہت زیادہ مارتے تھے، ان کے سامنے نشہ کرتے تھے. ان سے پوچھا گیا کون سا نشہ کرتے تھے، انہوں نے کہا جی پتہ نہیں پلیٹ میں بناتے تھے، ناک سے سونگھتے تھے، وائٹ رنگ کا تھا، آئس تھا، کیا تھا، یہ سب وہ بتاتی رہی. انہوں نے کہا کہ وہ ایک سائیکو آدمی ہیں، بالکل ایک ایسے ہیں کہ جن کا پتہ نہیں چلتا، وہ غصے میں آ جاتے ہیں، وہ اس کو بہت زیادہ مارتے تھے اور کمرے میں بند رکھتے تھے. یہ ساری سچویشن انہیں اور بہت سارے کچھ ایسے الزامات نازیبا قسم کے جو ہم یہاں پہ شاید نہ ہی ڈسکس کریں تو بہتر ہے. اسی لیے میں نے آپ کو وہ ساری گفتگو جو آڈیو لیک ہوئی ہے نہ تو میں آپ کو سنواؤں گی وہ، اور نہ ہی میں اس کو خود ڈسکس کروں گی. میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ بہت اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. بس اب اس پہ کیا کہیں، کیونکہ اس پہ بہت زیادہ پریشر تھا کہ اس کے اوپر بات کی جائے. بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، ایک بڑا ایشو بن چکا ہے، ٹرینڈ چل رہا ہے عامر لیاقت کے نام سے. لیکن یہ کب تک چلتا رہے گا؟ مطلب یہ کتنی مرتبہ اور شادی ہوگی اور یہی والی ساری سچویشن سامنے آئے گی؟ جب ختم ہوتا ہے کوئی رشتہ تو اس کو اچھے طریقے سے ختم کرنا چاہیے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کا خاندان کیا ہے اور انسان اپنا کس لیول پر ہے، کہ وہ کس طریقے سے ایک رشتہ ختم کرتا ہے. اجازت دیجیے، دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. ٹیک کیئر اینڈ گڈ بائے.